اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 17 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب مجانی الادب کا سلسلہ سبق آگے بڑھاتے ہوئے میں سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی بچے اپنے ذہنوں کو متوجہ کریں، کتابوں کو سامنے رکھیں، یاد کریں، سنیں، سماعت کریں اور تیاری کر کے تکرار کریں، اور پھر اگر ممکن ہو تو ان کا ترجمہ بھی نوٹ کیا کریں، تاکہ ہم کبھی آپ کا ٹیسٹ لیں گے تو ہم آپ کے ٹیسٹ کی جانچ کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، کیا یاد کیا ہے، کیا تکرار کی ہے۔ یہ تقوی اللہ کا خوف، اس کے بارے میں کل آپ کو میں بھرپور باتیں بتا چکا ہوں۔ 16 تاریخ کے سبق میں نے آپ کو پوری باتیں بتا دی تھی، تقوی کیا ہوتا ہے۔ اسی سے متعلق شاعر نے ایک شعر کہا ہے، فرماتے ہیں مصنف، قال البسطی، بسطی نے کہا، کیا کہا؟ وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا۔ سدہ یا سدو کے معنی آتے ہیں باندھنا، اور یدے تثنیہ ہے، کاف ضمیر خطاب ہے۔ کہتا حبل کے معنی رسی کے آتے ہیں، اور اعتصام کے معنی آتے ہیں چنگل سے تھامنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، باندھ لو اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ایک مان کر، خالق اور مالک مان کر، اس کی وحدانیت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اس ایک معبود کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی خالقیت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کی کسی بھی صفت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور باندھ لو اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّهُ الرُّكْنُ، کیونکہ یہ عقیدے کا ایک بہت بڑا رکن اور کھمبا ہے، ستون ہے۔ وَإِنْ خَانَتْ کا ارکان، اگرچہ سارے ارکان تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں خیانت کر جائیں، لیکن یہ وحدانیت کا عقیدہ اگر تمہارے پاس رہے گا تو یہ تم کو کافی سہارا دے گا آخرت میں کامیابی کا، اور تمہیں امتحان میں کامیاب ہونے کا سہارا بنے گا۔ اگرچہ سارے عقیدے، سارے ارکان بھلے ہی مخدوش ہو جائیں، لیکن یہ ذرہ برابر بھی شرک کا معاملہ اگر سامنے آیا تو سارے اعمال، سارے عقیدے بالکل بیکار، رائے گاں ہو جائیں گے۔ پھر مصنف ایک دوسرے شاعر کا کلام پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وقال ابن الوردی، ابن وردی نے کہا، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فتقوی اللہ، کیونکہ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے، واتق اللہ فتقوی اللہ، ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ کا ڈر ایک ایسا ڈر ہے، ایک ایسی چیز ہے، ما جاورت قلب امرئ اوصل، جو انسان کے دل کے پوروں اور جوڑوں کے آس پاس رہا کرتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ہمارے رگ و ریشے میں سما جاتا ہے،
اور ہمیں اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ دنیا کے سارے خوف اور سارے غموں سے آزادی اور نجات مل جاتی ہے۔ بہت قریب رہتا ہے اللہ کا ڈر، دل و جان سے قریب رہتا ہے، ہمیں سہارا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ انسان کا دل جو ہے جنگل میں پڑے اس پتھر کی طرح ہے، پتا کی طرح ہے، جو جسے آندھی جہاں چاہے اڑا کے لے جائے، لیکن جب اس پتے پہ ایک پتھر آ جاتا ہے تو پھر اب آندھی طوفان کوئی بھی اسے اڑا نہیں سکتا ہے۔ بالکل یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ جب تک یہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو غیر مطمئن رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، دنیا کا خوف رہتا ہے۔ سارے لوگوں کا ڈر رہتا ہے، لیکن جب ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا، رسالت کا پتھر اس پہ پڑ جاتا ہے تو اب وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب کوئی سخت آندھی ہو، طوفان ہو، پہاڑ ہو، کوئی بھی اسے ہلا نہیں سکتا، یا کوئی رستم اسکندر ہو، گولی بندوق ہو، توپ و تفنگ ہو، کسی سے وہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیسا من یقطع طرقا بطلا، لیسا بطلا بہادر نہیں ہے، بطل کے معنی بہادر، بطلن کے معنی بہادر کے آتے ہیں۔ لیسا بطلا بہادر وہ نہیں ہے، من یقطع جو ڈکیتی کرتا ہے، طرقاً راستوں میں، راستوں میں لوٹ مار کرنے والے گولی کی نال پر، بندوق کی نال پر بڑے بہادر مانتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں، بہادر وہ نہیں ہے۔ کوئی کسی گردن کاٹ دیا، بہادر وہ نہیں ہے۔ بندوق کی گولی چلا دی، بہادر نہیں ہے۔ کہا بہادر کون ہے؟ انما من یتق اللہ، انما البطل، بہادر وہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے۔ میں نے کہا تھا نا کہ جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے گا، پھر دنیا کی کسی بھی طاقت سے وہ ڈرنے والا نہیں۔ رستم ہو، اسکندر ہو، حامان ہو، صداد ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، جو بھی آ جائے سب کو تہہ تیغ کرتا چلا جائے گا، وہ ڈرے گا نہیں، بے باک ہوگا، کیونکہ اس پر خوف الہی کا پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا لیس من یقطع طرقا بطلا، جو راستے میں ڈکیتی کرتا ہے وہ بہادر نہیں ہے۔ انما البطل، بہادر تو وہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا۔ مصنف پھر فرماتے ہیں قال ابن عمران نے کہا وصل الہ، معبود سے مانگو، معبود سے مانگو، ولز بہی، لذوں سے لز بنا، یعنی لذت حاصل کرو۔ کیسے لذت؟ یعنی اللہ کا ذکر کر کے لذت حاصل کرو، اللہ کی عبادت کر کے لذت حاصل کرو، اللہ کی تعریف کر کے لذت حاصل کرو، اس کی تسبیح خوانی کر کے لذت حاصل کرو، اور گڑگڑاؤ، مانگو اللہ سے، اور کیا کرو؟ لا تنسہ، اس کو بھلایا مت کرو، اللہ کو نہ بھلاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فاللہ یذکرو، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، اللہ یاد کرتا ہے عبدہ، اپنے بندے کو۔ کب؟ ان یذکرہ، جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اور آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے۔ کتنی مبارک بات ہے، کتنا بابرکت ذکر ہے کہ
کہ ہمارا ذکر جو ہے فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ مانگو معبود سے اور اس سے لذت حاصل کرو، اس کو بھلاؤ مت، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ فاللہ یذکر عبدہ، اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، یذکرہ، جب بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مصنف نے پھر آگے کہا، وقال غیرہ، اس شاعر کے علاوہ نے بھی ایک اور شاعر نے بات کہی، کیا کہا؟ لا تجعلن المال، ہرگز نہ بناؤ مال و دولت کو، کسبوں کا، اپنی کمائی، کسب کا، اپنی کمائی، مفردن، صرف، نہیں سمجھا آپ نے؟ کہنے کا منشا یہاں پر یہ ہے شاعر کا کہ صرف اپنے مال و دولت ہی کو اپنی کمائی نہ مانو، کہ ہم نے لاکھ کما لیا، کروڑوں کما لیا، اربوں کما لیا، یہ کمائی نہ مانو۔ یہ تمہاری کمائی ہے ہی نہیں، یہ تو مال مستعار ہے، یہ تو ادھار دی ہوئی چیز ہے، آئے گی اور چلی جائے گی۔ مال و دولت تو ہر جائی ہے، کبھی کسی ایک کے پاس نہیں رہی ہے۔ اب کوئی آدمی کسی ہر جائی عورت سے شادی کرے گا، ظاہر ہے اگر کوئی آدمی ہے جو کوئی کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کا ہر صبح ایک نیا شوہر ہو، ہرگز نہیں۔ تو مال و دولت تو ہر جائی ہی ہے نا، کبھی کسی ایک کے پاس تو رہا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ پاکٹ بدلتی رہتی ہے۔ تو مال اور دولت کو ہی اپنی کمائی صرف نہ جانو، وَاتَّقِي إِلَٰهَكَ، سچی کمائی تو یہ ہے کہ تم ڈرو اللہ اپنے معبود سے۔ سچی کمائی تو یہ ہے کہ تم ڈرو اپنے معبود سے، فَاجْعَلَنَّا، پھر اس کے بعد بناؤ جس کو مَا تَکْسِبُ، جو تم کماؤ، بناؤ کمائی اس کو جو تم کماؤ۔ رب تعالیٰ کا ڈر، اس کا تقوی، اس کا خوف، اس کا ڈر اپنے اندر موجود رکھو، اور اسی کو سب سے بڑی اور سب سے پہلی کمائی مانو۔ اس کے علاوہ اور مال و دولت کو اپنی کمائی نہ مانو۔ پھر اس کے بعد جتنی دولتیں کمائیے، کماتے رہیے، کمانا منع نہیں ہے، آپ جس طریقے سے کمائیے کماتے رہیے، روزی روٹی کمانا ضروری ہے نا؟ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے ہمیں جینا ہے، تو روزی روٹی کمانا ہے۔ ہمارے لیے دنیا برائے دنیا بری چیز ہے، لیکن وہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اگر یہ برائے آخرت ہے تو یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں دنیا میں آ کر آخرت کا سامان مہیا کریں، آخرت کا سامان لیں۔ تو کل ملا کر کے یہ سارے اشعار میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں اور بہت بڑی موعظت ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ اب وہ یہ خاص طور سے کہ ذکر الہی کا ہم سب کو عادی ہونا چاہیے، ایک اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خوف دنیا کے سارے خوف سے ہم کو نجات دلاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر ڈکیتی کرے، چوری کرے، وہ ہلہ کرے، گولی بندوق چلائے، توپ و تفنگ چلائے، اسے نہ تو بہادر کہا جاتا ہے نہ اس کو جری کہا جاتا ہے۔ جری یا بہادر تو وہ کہا گیا جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کے بارے میں کل میں بتا چکا ہوں کہ تقویٰ کہتے ہیں وہ عوامل، وہ نواہی جن پر پوری طرح عمل کیا جائے، یا پھر تقویٰ کہتے ہیں فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور تمام چیزوں پر کما خواہ عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ کہتے ہیں بس ففروا الی اللہ، اللہ سے لو لگانا، دنیا داری سے کنارہ کش ہو جانا، بس یہی تقویٰ ہے۔ لیکن سب کا مال و انجام ایک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، کل 18 جون کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی مجانی الادب کا یہ سبق آج ہی ختم ہوتا ہے۔ وما علینا عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد ناصر حسین مصباحی استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 20 جون کی تاریخ میں آپ کی کتاب مجانی الادب کی تعلیمی سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے نئے سبق کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کتاب لے کر حاضر ہوں اور اپنی عبارت ملائیں، ترجمہ سماعت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تکرار کریں، مباحثہ کریں، ترجمے لکھیں اور الفاظ مشکلہ کا حل کریں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے جو آپ کو سرخی دی ہے وہ ہے ذکر الآخرت کی سرخی ہے۔ ذکر الآخرت کا مطلب آخرت کا یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، آخرت کا چرچا کرنا اور آخرت کو ہی اپنی اصلی منزل سمجھنا۔ بھائی دنیا ہمارے لیے سفرگاہ ہے اور اس کی منزل ہماری آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں، تمام بچوں کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ اس سفر سے ہمیں سوائے آخرت میں کامیابی کے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزوں کو اور کوئی چیز ہمیں لے کر نہیں جانا ہے۔ اور اسی سے متعلق آپ کا آج سبق ہے کہ ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا تو ہمیں آخرت کا توشہ اس دنیا سے کیسے لے کر جانا ہے، ہمیں کیسے یہاں جینا ہے اور یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے، کیسی ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کیسے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہماری اچھائی کس میں ہے، ہماری برائی کس میں ہے، ہماری جنت کس میں ہے، ہمارا جہنم کس میں ہے، ہماری سعادت کس میں ہے، ہماری شقاوت کس میں ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے آپ کو۔ مصنف فرماتے ہیں انہ تعالی خلق الانسان من نوعین، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، من شخص جسم سے، و روح اور ایک جسم سے، روح سے، یعنی جسم و روح دونوں ملا کر پیدا فرمایا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جسم اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم کہ روح ہے، کیونکہ باطن ہی سب سے زیادہ اہم ہے اور باطن ہی جو ہے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، ظاہر کا اعتبار کم ہے۔ اسی لیے ایمان باطنی ہے، عمل جو ہے ظاہری چیز ہوتی ہے، لیکن عمل کا اعتبار صرف ایمان اور باطنی چیزوں کے اعتبار سے مانا جاتا ہے، ورنہ ایمان نہ ہو تو عمل کام نہیں آتا۔ اسی لیے ایمان اور روح اور یہ باطنی چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی ہیں، اور جو محسوس نہیں کی جا رہی ہیں وہی سب سے اہم ہے، اور ہماری عبادات، ہمارے اعمال، ہمارا جسم، ہمارا ہر کچھ ظاہر، یہ سب محسوس کیا جا رہا ہے، مگر اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ہمارے جسم، ہمارے روح کی ہے، ہمارے باطن کی ہے، ہمارے ایمان کی ہے، کیونکہ ایمان ایک باطنی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ من نوعین، دو چیز سے پیدا کیا، من شخص ایک روح سے، ایک جسم سے، و روح اور ایک روح سے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وجعل الجسد منزلا للروح، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنا دیا گھر، ٹھکانہ روح کے لیے، کہ یہ روح ہمارے گھر میں مکین بن کر رہتی ہے اور ہمارا جسم روح کے لیے مکان بن کے رہتا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ لتاخذ زاد آخرتہا، بات آ گئی، وہ اس لیے اللہ نے میرے لیے یہ گھر بنا دیا اور یہ مکین بنا دیا، یہ روح اور جسم بنا دیا، تاکہ ہم اس دنیا سے آخرت کا سامان، آخرت کا توشہ، آخرت کا تحفہ بٹور کر لے جائیں من ھذا العالم، اس دنیا سے۔ وجعل لکل روح، اور اللہ تعالیٰ نے کر دیا مقرر ہر روح کے لیے مدتاً مقدرتاً متعینہ ٹائم،
یعنی ہر روح کو، ہر انسان کو ایک متعینہ مدت تک جینا ہے، اور اس روح کو متعینہ مدت تک اس جسم کے مکان میں رہنا ہے۔ تکون فی الجسد، جو مدت اسی گھر کے اندر، جسم کے اندر انسان کی گزرتی ہے اور روح اسی کے اندر رہتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ آپ کو مصنف رحمہ بتا رہے ہیں، جو بہت سمجھانے والی اور ہماری حقیقت اور ہماری ماہیت کو بتانے والی ہے کہ معرفت ربانی کیسے حاصل ہوگی، آخرت کو کیسے پہچانیں گے، آخرت کا توشہ، آخرت کا تحفہ کیسے اس دنیا سے لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر متعین مدت ہوتی ہے، وآخر تلک المدت ہوا اجل، اور اس مدت کا آخری لمحہ جو ہوتا ہے وہ موت ہوتی ہے۔ تلک الروح، اس روح کی، وہی مدت جو متعین فرما دیتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ، اس کا آخری لمحہ روح کی موت ہے۔ من غیر زیادت، اب روح کی موت ہونے میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ولا نقصان، اور کوئی کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ فیضا جاء الاجل، اور جب موت آ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ فرق بین الروح والجسد، تو پھر جدائی پیدا ہو جاتی ہے جسم اور روح کے درمیان، اور یہ جدائی اس بات کا سبق ہے، عبرت ہے کہ اختلاف ہونا، فرق ہونا، یہ ہماری ہر طرح کی موت کا باعث ہے۔ جب جسم اور روح الگ ہو جاتے ہیں، ان دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ بالکل وہی حال انسان کے معاشرے کا ہے، سماج کا ہے، انفرادی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا ہے، کہ جہاں جہاں اختلاف ہوگا وہاں وہاں موت آتی رہے گی، چاہے سماج کے جتنے بھی لوگ ہوں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، گھر کے اندر، پڑوس کے اندر، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، سماج کے اندر، قوم کے اندر، ملت کے اندر، ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر، جہاں جہاں اختلاف ہوگا وہاں وہاں موت واقع ہوتی رہے گی، جیسے روح اور جسم کے جدا ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں لا دار للمرء بعد الموت یسکنھا، کوئی گھر ایسا نہیں انسان کے لیے کہ مرنے کے بعد جس میں ٹھہرے۔ مرنے کے بعد اب کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے۔ محل بنا لو اور کوٹھے بلڈنگ ٹھوک لو، کوئی کام کا نہیں۔ ہاں، کام کا کون ہے؟ لا دارا، کوئی گھر ایسا نہیں للمرء انسان کے لیے بعد الموت، مرنے کے بعد، یسکنھا جس میں وہ رہے۔ ہاں، الا اللتی، سوائے اس گھر کے، ہوا قبل الموت، جسے اس نے مرنے سے پہلے بانیہا، بنا دیا ہے۔ اب یہاں بنانے کا مطلب کوٹھا اور بلڈنگ نہیں ہے، بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کردار کی پختگی، عمل صالح کا خزانہ، ایمان، تقوی، خوف الہی اور حسن عمل، حسن عقیدہ کا توشہ لے کر جو گیا ہے وہی اس کو ٹھکانہ دے گا، وہی اس میں ٹھہرے گا۔ اور دوسرا شاعر کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن كَاتِبٍ إِلَّا سَيَفْنِي، دنیا میں کوئی کاتب سے مراد یہاں عمل کرنے والا ہے، کوئی عمل کرنے والا ایسا نہیں ہے مگر سیفنی، ان قریب فنا ہو جائے گا۔ سارے اعمال کرتا ہے انسان مگر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہاں، وَيَبْقِ الدَّهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ، لیکن وہ اعمال کو باقی رکھے گا، ہے نا، زمانہ، جس کو اس کے دونوں ہاتھ نے لکھا ہے۔ مطلب انسان مر جائے گا مگر اس کے اعمال جو ہوں گے وہی کل میدان محشر میں پیش ہوں گے، جو انہیں کام آئے گا اور انہیں آخرت کا مزہ چکھائے گا۔ اگر حسن عمل ہوگا، حسن عقیدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان، خوف، تقوی، طہارت، پاکیزگی، صدق و محبت، مروت، انسانیت اور صحت عقیدہ پائی جائے گی، کہتے ہیں صاحب
وہی چیز اس کے کام آئے گی. فلا تکتب، لہذا مت لکھو، فلا تکتب لہذا مت لکھو، بے کف کا اپنے ہتھیلی سے، غیر شعین اس چیز کے علاوہ کوئی بھی چیز، کہ یسرک فی القیامت ان تراہ، کہ تمہیں خوش کر دے قیامت کے دن اگر تم اسے دیکھو. یعنی صرف وہی چیز لکھو یہ آج دنیا میں، آج وہی کام کرو، وہی عمل کرو کہ کل میدان محشر میں اگر وہ عمل پیش کیا جائے تو ساری دنیا کے سامنے وہ عمل دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ایسا کام یہاں دنیا سے کر کے جاؤ کہ جب دنیا کے سامنے پیش کیے جاؤ تو وہاں پر قیامت میں تمہاری شرمندگی، ندامت، رسوائی اور عذاب الہی سے تمہارا سامنا ہو. عش ما شئتا، جیو جس طرح چاہو. فرماتے ہیں مصنف، عش جیو جس طرح چاہو، فإنک میت، گھبراؤ مت، جھوٹے بن کے جیو، مکار بن کے جیو، نیک بن کے جیو، بدکار بن کے جیو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. مکاری کر لو، سفاکی کر لو، درندگی کر لو، نیکی کرو، نمازی بن جاؤ، حق پجاری بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، رسول کو مانو، دین کو حق مانو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. عش جیو ما شئتا جس طرح چاہو، فإنک میت، مرنا تو ہے ہی تم کو بیٹا، مرو گے تو سب حساب ہوگا. وحبب ما شئتا، اور پیار کرو جس سے چاہو، پیار کرو جو چاہو. فإنک مفارقۃ، آخر تو جدا ہونا ہے اس سے. بھیا دنیا سے محبت نہ کرو ورنہ دنیا تمہیں ہرجائی کی طرح گردن مروڑ دے گی. یہ ہرجائی ہے، کسی ایک کے پاس نہ رہی ہے. آئے دن ایک نیا شوہر ہوتا ہے. ذرا بتاؤ کیا کوئی ایسی عورت تمہاری تم اپنی زندگی میں لاؤ گے جو عورت ہر روز، ہر نئی صبح کو روزانہ ایک نیا شوہر پیدا کرتی ہے؟ تو دنیا کیا ہے؟ کسی ایک کے پاس نہ رہی ہے، نہ ہے اور نہ کبھی رہے گی. یہ تو سلسلہ وار ایک دوسرے کے پاس جاتی آتی رہے گی، اپنا پھیرا ڈالتی رہے گی. اور بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو وہ ہرجائی ہے کہ یہ طوائف کی طرح تمام دنیا داروں کو قتل کرتی ہے، غیر فطری موت سے مارتی ہے اس کو. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا فرمائی تھی اور مکاشفے کے اندر دیکھا تھا، اللہم عاصمنا من سحر الدنیا و بلائہا، اے پالنہار تو ہمیں دنیا کے جادو اور دنیا کی بلاؤں سے بچا لے. بتاؤ ایک پیغمبر برحق یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوں؟ تو فرماتے ہیں عش ما شئتا، جس طرح چاہو جیو، فإنک میت، مرنا تو ہے ہی تم کو. وحبب، اور پیار کرو، ما شئتا جس سے چاہو، فإنک مفارقہ، کیونکہ جدا ہونا تو ہے ہی تم کو. میرے عزیزو آج کا سبق اتنا ہی مجانی الادب کا. کل انشاءاللہ 21 جون کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں. آج 21 جون کی تاریخ میں آپ کی کتاب مجانی الادب کا نیا سبق شروع ہوتا ہے. آپ سبھی بچے تیار ہو جائیں اپنی کتاب لے کر اور پھر اس کے بعد عبارت پڑھیں. مصنف فرماتے ہیں کہ قال ابو محفوظ الکرخی، حضرت محفوظ کرخی نے کہا. کیا کہا؟ موت التقی، متقی کی موت،
پرہیزگار کی موت، اللہ والوں کی موت، دینداروں کی موت، اچھے کردار والوں کی موت حیاتن زندگی ہوتی ہے، یعنی ان کا مر جانا بھی زندہ رہنا ہے۔ لا نفاد لہا، اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کردار زندہ رہتا ہے، ان کی سیرت زندہ رہتی ہے، ان کا عمل زندہ رہتا ہے، اس لیے متقی کی موت بھی زندگی ہوا کرتی ہے، اور وہ بظاہر فنا ہو جاتے ہیں لیکن باطنی طور پر انہیں بقا حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے لا نفاد لہا، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ قد مات قوم، سن لیجئے بہت ساری قومیں مر گئیں، ایسی ہی بہت ساری قومیں دنیا میں ایسی آئی تھی جو مر گئیں، وہم فی الناس احیاء، حالانکہ وہ ساری کی ساری قوم دنیا والوں میں زندہ ہیں، یعنی ان کا کردار زندہ ہے، ان کی سیرت زندہ ہے، ان کے اعمال زندہ ہیں، ان کا روشن ضمیر زندہ ہے، ان سے فائدہ لوگوں کو پہنچنا زندہ ہے، تو ظاہر ہے ان کا چرچا چلے گا، زبان پر، قلب پر، دماغ پر، ہر جگہ اس کا چرچا چلے گا، اس لیے ان کی موت بظاہر ہے لیکن باطنی طور پر ان کو زندگی حاصل ہو چکی ہے، اور ایسی زندگی جس زندگی کو فنا نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، وہ دائمی زندگی کہی جاتی ہے۔ سبراوی پھر اس کے بعد مصنف آگے بڑھتے ہیں، مجانی الادب میں دوسرا پیراگراف چلتا ہے، وہ فرماتے ہیں قال السبراوی، سبراوی نے کہا، کیا کہا؟ اذا ما تحیرت فی حالت، اذا ما تحیرت فی حالت، اگر تم کسی حالت میں پریشان ہو جاؤ، معاملہ یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے کچھ سمجھ میں نہ آوے، 9-5 کی بات آ جائے، آگے پیچھے کی بات آ جائے، سس و پنج میں مبتلا ہو جائیں آپ، اور کوئی فیصلہ نہ کر پائیں کہ ہم کریں نہ کریں، آگے قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، ذہن پریشان، دل پریشان، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اذا ما تحیرت، جب تم پریشان ہو جاؤ، فی حالت، کسی حالت کے اندر، ولم تدر فیہا الخطا والصواب، اور اس میں صحیح اور غلط کی تمیز آپ کو نہ مل سکے، صحیح اور غلط کی بات آپ کو معلوم نہ ہو سکے، حق اور باطل کا آپ کو پتہ نہ چل سکے، تو کیا کریں گے؟ شاعر کہتا ہے فخالف ہوا کا، آگے بڑھ کے اس کا جواب دیتا ہے، فخالف ہوا کا، اپنی خواہش اور آرزو کی مخالفت کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ نفس امارہ کی جو خواہش ہے اس کے الٹا چلو، ہمیں نفس امارہ کی اتباع نہیں کرنی ہے، کیونکہ ایسے میں شیطان گمراہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بدحال کرتا ہے، اس لیے ایسے میں فخالف ہوا کا، اپنے خواہش نفس کی مخالفت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا فإن الہوا، کیونکہ خواہش نفس ایک ایسی بری لت ہے، بری چیز ہے، ایسا شیطان ہے جو ہمیشہ یقود النفوس، رہبری کرتا ہے انسان کے دلوں کی، کہاں کرتا ہے؟ الی ما یعابو، ایسی چیزوں کی طرف رہبری کرتا ہے جو انسان کو عیب دار بناتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان عیب دار کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، بد کرداریاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب خوری کرتا ہے، مکاری عیاری کرتا ہے، ایسے حالات میں انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہذا نفس جو کہے اس کے الٹا کرو، وہ نہ کرو جو تمہارا نفس امارہ کہہ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، اور تیسرا ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان برائی کرتا ہے تو نفس لوامہ اس کی پٹائی کرتا ہے، اور نفس امارہ جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے تو اس کی کٹائی کے لیے نفس لوامہ ہوتا ہے، مارتا ہے، ڈنڈے ڈنڈے مارتا ہے، ابے کیا کرنے جا رہا ہے، ابے چوری کرنے جا رہا ہے، چپ، جھوٹ بولنے جا رہا ہے، چپ، مکاری کرے گا، چپ۔ خبردار، جب نفس لوامہ اس طرح امارہ کو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب امارہ کمینہ جو ہے ٹھہر جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. تو اب اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. یہی وہ نفس ہے جو جس سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے، رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو بندہ اس مقام کو پاتا ہے. تو بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب آگے ایک حکایت بیان کرتے ہیں. اوکے ان رجلن حاسب نفسہ. حکایت اور قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جس نے کیا کیا، اس نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، اپنا حساب و کتاب کیا. حاسب نفسہ، اپنا حساب و کتاب. فحسب عمرہ، تو اچانک اس نے اپنی عمر کا اندازہ کیا کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے. جانتے ہیں؟ فیضا ہوا 60 عاما. اچانک اس نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو 60 سال کا ہو گیا. 60 سال کا ہو گیا تھا. اب جب 60 سال ہو گیا فحاسب ایامہا، تو اب 60 سال میں کتنے دن ہیں اس دن کو شمار کیا. فیضا ہوا 21,000 یومن. اچانک یہ دیکھا 32,000 یومن، 21,900 دن ہوئے. جب 21,900 دن کا اس کو احساس ہوا تو فصاحا، چیخا چلایا، ہائے ہائے یا ویلا، ہائے ہائے کیا ہوگا. چلایا ہائے ہائے یہ کیسے ہو گیا، 21,900 دن ہو گئے. تو چلایا یا ویلا یا ویلا، ہائے 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 ہائے. اذا کان لی کل یومن، اگر ہوگا ہر دن میرے لیے ایک گناہ. فکیف القی اللہ بہذا العدد، اگر ایک دن روزانہ گناہ ہوا تو پھر ان گناہوں کے ساتھ میں اللہ سے کیسے ملوں گا. آپ محسوس کیجئے، انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے. ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. عیش کر رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، مرغ مسلم کھائے جا رہے ہیں، دن گزرا جا رہا ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں. گناہ کتنا کر رہے ہیں اس کا اندازہ انسان نہیں کر رہا. کتنی خطائیں ہو رہی ہیں، کتنی سرزنش ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں ہم کر رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر یہ برائیوں کا اندازہ انسان کرتا رہے تو ان پر احساس گناہ طاری ہو جائے گا. احساس گناہ طاری ہوگا تو پھر کبھی گناہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ احساس خود اس کا رہبر اور نیتا بن جائے گا. بھئی کیا کر رہا ہے تو؟ یہی احساس پیدا کرنے کے لیے انبیاء آیا کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی عمر کا حساب لگایا. حساب لگایا تو 21,900 دن ہو گئے. چلایا اور بولا اب ہر روز اگر ایک گناہ ہوگا تو میری عمر میں کل گناہ اب تک 21,900 گناہ ہو جائیں گے. فکیف القی اللہ بہذا العدد، تو میں ان گنتیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ اللہ سے کیسے ملوں گا. یہ احساس پیدا ہو گیا اور اس احساس میں اتنا ڈر طاری ہو گیا، اتنا خوف سوار ہو گیا کہ خر مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر گر پڑا. راوی کہتے ہیں فخر مغشیا علیہ، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. فلما افاق، جب وہ ہوش میں آیا، کہتے ہیں اعاد علی نفسہ ذالک، وہی 21,900 دن کا پھر حساب لگایا. 21,900 دن کا پھر حساب لگایا. اب جب حساب لگایا تو کہتے ہیں کہ قالا، یہ اگر ہر دن میرے لیے ایک گناہ ہوا تب تو 21,900 ہو جائیں گے، اور اگر ہر دن اگر 10,000 گناہ ہوں گے تب کیا حال ہوگا. فکیف بمن لہ فی کل یوم 10,000 ذنب، کیا حال ہوگا اس آدمی کا جس کا روزانہ 10,000 گناہ ہوتا ہے. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا 10,000 گناہ ہوتا ہے. جب اتنا سوچا، اس کے اندر احساس پیدا ہوا. اب
فخر مغشیا علیہ، تو بے ہوش ہو کر پھر گر پڑا۔ یہ احساس گناہ بہت عظیم دولت ہے انسان کے لیے۔ انسان اگر بے احساس بے حس ہو جائے تو خطا در خطا، غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کالا کر رہے ہیں یا گورا کر رہے ہیں، سیدھا جا رہے ہیں کہ ٹیڑھا جا رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں یا صراط گمراہی پہ چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب گرے ہیں تو اب لوگوں نے دیکھا گرے پڑے ہیں، چلو ان کو ہلاؤ ڈولاؤ دیکھیں کیا حال ہے۔ فحرکوہ، لوگوں نے ہلایا، فاذا ہوا قدمات، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اسی احساس گناہ کے اندر یقیناً میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر وہ اس احساس میں ان کی موت ہوئی ہے، اسی حالت میں موت ہوئی ہے، تو ان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، ماں کانا بدء توبہ کا، آپ کی توبہ کا شروعات کب ہوئی؟ فقال کنت یوما اضرب، تو میں ایک روز مار رہا تھا غلاما لی، اپنے لڑکے غلام کو۔ فقال، تو اس غلام نے مجھ سے کہا، اذکر، یاد کیجئے، تلک اللیلہ، اس رات کو، التی تکون صبیحتها القیامت، جس رات کی صبح کو قیامت ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، سبھی کا حساب و کتاب ہوگا، سبھی کو جزا ملے گی، سزا ملے گی، اس صبح کو یاد کر لیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب لڑکے نے مجھے یہ کہا، فعامل ذالک الکلام فی قلبی، تو یہ بات میرے دل کے اندر اثر کر گئی، اور ایسا اثر کیا کہ پھر اس کے بعد میں نے دنیا سے اور دنیا داری سے توبہ کر لیا، اور اسی دن سے آخرت کی طرف میرا دل مائل ہو گیا۔ میرے بچوں، یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، راہ راست کی توفیق دینا چاہتا ہے، کار خیر کی توفیق دینا چاہتا ہے، اور کسی راہ حق کی تلاش میں اسے کامیابی دیتا ہے، تو یاد رکھو معمولی بہانے سے اس کو وہ حق کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طوفان برپا کیا جائے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ جناب سیلاب برپا کیا جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قیامت کا منظر لایا جائے، نہیں، ایک معمولی بہانہ بھی بڑی چیز ہے۔ لڑکے نے کہا، آپ اس صبح کو یاد کیجئے جس دن قیامت ہوگی اور سب کو جزا سزا ملے گی اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، تو کیا حال ہوگا آپ کا۔ یہ بات ان کے اندر اثر کر گئی اور رونے لگے، اور اسی دن سے توبہ کر لیا کہ ہم دنیا داری کی طرف نہ جائیں گے۔ آج کے مجانی کا یہ سبق 21 تاریخ کا یہیں ختم ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ 22 تاریخ کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔